الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس، یروشلم مسلمانوں کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 3 دسمبر 2023 عیسوی اور 18 جمادی الاول 1445 ہجری ہے۔ پچھلے 2 پروگراموں میں یہ عرض کیا جا چکا کہ زکریا علیہ السلام ایسی ایک ذات ہیں جنہیں مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں ان کو پیغمبر مانتے ہیں، زکریا علیہ السلام کو، اور ان کا زمانہ وہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور یہودیوں کے بقول جو ان کی یروشلم کی 2 بڑی تباہیاں تھیں، 583 سے 586 قبل مسیح والی اور 70 عیسوی والی، ان 2 بڑی تباہیوں کے جو بیچ کا زمانہ ہے اس میں زکریا علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کا یہ زمانہ بڑی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ یہودی اس ذات کے حوالے سے نہ عیسائیوں پہ کوئی الزام لگا سکتے ہیں، نہ مسلمانوں پہ کوئی الزام لگا سکتے ہیں۔ اور دلچسپ یہ ہے کہ یہودی بھی زکریا علیہ السلام کو پروفٹ یعنی پیغمبر مانتے ہیں۔ تو یہودی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے پچھلے 2 پروگراموں میں یہ عرض کیا گیا کہ بک آف زکریا کے مطابق جودا کے لوگوں کو فیتھ لیس پیپل قرار دیا گیا، کیونکہ جودا ورسز جیروسلم کا مطلب ہے کہ فیتھ لیس پیپل یہ جودا والے ہی تھے۔ اس کے علاوہ اس حقیر نے اپنے دیگر کئی پروگراموں میں یہ عرض کی کہ جودا یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش میں ملوث تھا، اسی لیے ایک نبی کا قاتل نبی نہیں ہو سکتا، لہٰذا جودا نبی نہیں ہے۔ جودا نبی نہیں ہے تو جودائزم کوئی مذہب نہیں ہے۔ پھر اس حقیر نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے یہ عرض کی کہ اسرائیل کا نقشہ جو موجودہ نقشہ ہے یہ غلط ہے۔ پھر اس حقیر نے یہ عرض کی کہ یہودی اس لحاظ سے بھی جھوٹے ہیں کہ اگر ان کے لیے خدا کی ذات سب سے اہم ہے اور اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں تو پھر آج تک انہوں نے کوہ طور کو اپنا مرکز کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بقول سب سے اہم نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی نور کی تجلی کی وہ جھلک ملی تھی کوہ طور پہ، کلام ہوا تھا کوہ طور پہ۔ تو کوہ طور ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں 1973 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، پھر بعد میں مصر سے گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، معاہدہ سائن ہوا، اور دوبارہ کوہ طور کا علاقہ اسرائیلی حکمرانوں نے مصری حکمرانوں کو واپس کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ ان کے لیے کوہ طور کی اصل اہمیت ہے، نہ ان کے لیے اللہ کی ذات کی اصل اہمیت ہے۔ یہودیت کا یہ صرف لبادہ اوڑے ہوئے ہیں یہ یاجوج اور ماجوج۔ انشاءاللہ اس بات کو مزید بھی بیان کیا جائے گا کہ جنہیں آج دنیا یہودی سمجھ رہی ہے وہ یہودی نہیں ہیں، وہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں یورپ میں، امریکہ میں، ساری دنیا میں یہودی یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسرائیلی حکمرانوں بالخصوص بنجامن نیتن یاہو اینڈ کمپنی کے خلاف وہ یہودی یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ قتل و غارت نہ کرو، ناٹ ان آور نیم، ہمارے نام پر مت کرو۔ اس کا مطلب ہے یہودی الگ ہیں اور یہ بنجامن نیتن یاہو یہ یاجوج اور ماجوج یہ الگ گروہ ہیں۔ تو اب فی الحال آپ یہودیوں کی بات کو بطور یہودی ذرا زیر بحث لے آئیں، ٹھیک ہے؟ کہ بک آف زکریا میں یہودیوں کے بارے میں ہی کہا گیا ہے، آرٹیکل 15199، دا فیتھ لیس پیپل، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دا بردرہڈ بٹوین اسرائیل اینڈ جودا از ڈکلیئرڈ ٹو بی ایٹ این اینڈ۔ کیوں؟ کیونکہ جودا ورسز جیروسلم کی کیفیت تھی۔
جودہ والے نہ یروشلم کے پہلے حاکم تھے اور نہ اب حقدار ہیں۔ اسرائیل اور جودہ کی بردرہڈ ختم کر دی گئی تھی، یہ بک آف زکریا ہے۔ چلیں اب ان دو پروگراموں کے خلاصے کے بعد اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ قرآن میں سے یہودیوں کی یعنی حقوق کی آیتیں ڈھونڈتے ہیں، ان مسلمانوں کو آج ہم قرآن پاک میں سے انشاءاللہ وہ آیات پیش کریں گے کہ جو قرآن کا حصہ ہوتے ہوئے ان اسلام کے دعوے داروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ۔ سورہ مریم 19 نمبر سورت 19 کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس حقیر نے 19 کے اوپر کئی پروگرام پہلے کیے ہیں۔ 19 نمبر سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ مریم، اور مریم رضی اللہ تعالی عنہا والدہ ماجدہ ہیں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی۔ اور سورت کا آغاز آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے قرآن پاک میں۔ سورہ مریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی سورہ مریم کی پہلی آیت حروف مقطعات ہیں، یہ بھی نعت نبی ہیں، یہ بھی حمد ہیں، اور ان کے معنی، مفہوم، طویل تشریح اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور سورہ مریم کی پہلی ایک مکمل آیت حرف مقطعات میں سے ایک، یعنی یہ قاف یا عین صاد، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 2، اس میں ذکر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ کس نے ذکر کیا ہے؟ اللہ نے، اور محمد الرسول اللہ نے، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ اور رسول کا کلام ہے۔ اور سورہ مریم کی دوسری آیت میں ذکر کس سے شروع ہوتا ہے؟ زکریا علیہ السلام سے۔ اب آپ نے پیچھے ان کا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس مقدمے میں یروشلم اور فلسطین کی اس یعنی جنگ کے معاملے میں دو فریق ہیں، ایک فریق ہے یہودی، ایک فریق ہے مسلمان۔ تو اب ہمیں ان دونوں فریقوں کے یعنی مابین ایک ایسا فیصلہ ڈھونڈنا ہے جو اسلحے اور بم دھماکے اور جنگ کے بغیر ہو، گفتگو کے ذریعے جو حل ہو سکے۔ تو ایک اہم نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودی اگر جودہ کا نام لیتے ہیں تو جودہ کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہودیوں کی آپ نماز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ان کی پریئر میں کوئی بھی رسم جودہ سے منسوب نہیں ہے۔ یہودیوں کا آپ حج دیکھ لیں، ان کے حج کی کوئی بھی رسم جودہ سے منسوب نہیں ہے۔ آپ ان کی جو ملی اور قومی تہوار ہوتے ہیں، جو نیشنل فیسٹیولز ہوتے ہیں یا جو ریلیجیس فیسٹیولز ہوتے ہیں، مذہبی تہواروں کو دیکھ لیں، قومی اور ملی تہواروں کو دیکھ لیں، کوئی بھی تہوار جودہ سے منسوب نہیں ہے۔ تو جب جودہ سے منسوب نہ تہوار ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ قربانی ہے، قربانی کی کوئی رسم بھی جودہ سے منسوب نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ حقیر یہ بھی عرض کرے گا اگلے پروگراموں میں کہ جس ٹیمپل کا یہ نقشہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹیمپل کا نقشہ بھی ان یہودیوں کی کتابوں سے مطابقت نہیں رکھتا، میچ نہیں کرتا، کیونکہ آج کے ان کے ٹیمپل والے ماڈل میں جو قربان گاہ دکھائی گئی ہے، جو الٹر ہے، وہ بلند تر ہے، سیڑھیوں والی ہے، اور اس میں آگ جلانے کا یعنی انتظام موجود ہے۔ یہ آگ جلانا ہی ان کے جادوگر ہونے کی نشانی ہے۔ اور ان کے یہ جو الٹر کا ڈیزائن موجودہ یہ ٹیمپل میں شو کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی کتابوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جوئش انسائکلوپیڈیا میں اس الٹر اور اس یہودی ٹیمپل کے ماڈل کی بھی نفی موجود ہے، یعنی یہودی انسائکلوپیڈیا خود ایسی باتیں لکھتا ہے کہ جس سے یہ ان کا جوئش ٹیمپل کا ماڈل غلط ثابت ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم مزید اس پہ بات کریں گے، ماڈل پہ اور اس کے ٹیمپل کے نقشے پہ، وہ بھی غلط ہے۔ اسرائیلی ریاست کا جھنڈا
اور نقشہ یہ بھی غلط ہیں۔ یہ سب باتیں یہ حقیر اپنے کئی پروگراموں میں عرض کر چکا ہے، اور آج ہم پھر سے واپس آتے ہیں زکریہ علیہ السلام پہ۔ زکریہ کا ذکر شروع ہوتا ہے سورہ مریم کی دوسری آیت سے، اور پھر جلدی جلدی ہم کوئی 3-4 آیات پڑھتے ہیں، اور اصل سنانا ہے آپ کو آیت نمبر 6۔ اب آپ تیسری آیت سنیے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ۔ یہ 4 آیات ہو گئیں۔ ان کا دوسری کا ترجمہ سنیے، دوسری، تیسری، چوتھی کا۔ یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹا، شعلہ چمکا، یعنی بال سفید ہو گئے، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور اب تو میری دعا قبول فرما لے۔ پھر آگے ذکر ہے جی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے۔ اب یہاں پہ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، کہ جو میرے موالی ہیں، جو میرے ہی دوست ہیں، میرے ہی رشتہ دار ہیں، میرے ہی یعنی قرب والے ہیں، قریب والے ہیں، انی خفت، مجھے ان کا ڈر ہے۔ یعنی کوئی ایسے گروہ سے وہ خوف محسوس کرتے ہیں جو برا گروہ ہے، جو بھدا گندا گناہ گار عاصی اور بے ایمان فیتھ لیس گروہ ہے، جس سے وہ خوف محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر آگے جو اصل آپ کو سنانا ہے وہ ہے آیت نمبر 6، اور یہ آیت نمبر 6 اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہودیوں کے جھنڈے میں 6 کونے والا ستارہ وہ بناتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ مریم کی 19ویں سورت کی 6 نمبر آیت ہے۔ 19 میں بھی رمزیں ہیں، رموز ہیں، 6 میں بھی کچھ رمزیں ہیں۔ سنیے 6 نمبر آیت میں زکریا علیہ السلام کی دعا کا سب سے وہ خاص حصہ ہے۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیہ، یعنی وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں یرثنی، کہ یا اللہ پچھلی یعنی آپ سیاق و سباق سمجھ چکے کہ وہ اپنی عورت کے بانجھ ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بڑھاپے کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے ہی آس پاس کے لوگوں میں سے کسی گروہ سے وہ خوف محسوس کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں یرثنی، یا اللہ مجھے وارث دے دے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کو بھی وارث دے دے، یعنی وہ ایسا وارث ہو جو آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ کر، یعنی وہ تیری رضا والا ہو۔ یہ آیت نمبر 6 انتہائی اہم ہے، بالخصوص مکہ کے حکمرانوں کے لیے، اور ساری دنیا کے ان حکمرانوں کے لیے جنہوں نے 5 کونے والے ستارے اپنے جھنڈے پہ سجا رکھے ہیں، اور ستارہ پرستی کی وہ پرانی رسم کا نشان اپنے جھنڈوں پر سجا لیا ہے۔ وہ بھی اس آیت کو غور سے سنیں کہ ہمیشہ تم بنی اسرائیل کی فضیلت اور یہودیوں کا حق ڈھونڈتے ہو قرآن میں سے، آؤ قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ یروشلم پہ کس کا حق ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور وہ نشانیاں کن ذاتوں پر پوری ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پھر سے غور کرنا پڑے گا کہ یعقوب علیہ السلام وہ اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کے 12 بیٹے ہیں، ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے جودا، ایک بیٹے کا نام ہے لیوائی۔
تو جو زکریا علیہ السلام ہیں، جو سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب یہ لوائی کی نسل پاک میں سے ہیں۔ اور جودہ جو ہے وہ الگ ایک ایسا بندہ ہے جو یعنی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تو ہے، لیکن اس کی نافرمانیاں یہودیوں کی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کس قدر فیتھ لیس پرسن تھا، اور اس کے بعد میں کہ ماننے والے بھی کس قدر بے ایمان لوگ ہیں کہ تب بھی وہ جودہ یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش میں ملوث تھا، اور آج بھی اس کے ماننے والے جودائزم کے نام پہ قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو اب آ جائیں کہ زکریا علیہ السلام کی دعا میں خاص بات کیا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام خود لوائی کے بیٹوں میں سے ہیں، جب وہ خود آل یعقوب ہیں، تو ان کی دعا پہ غور کریں۔ وہ رب سے کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، یرثنی، یا اللہ مجھے بھی وارث دے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کو بھی وارث دے۔ اب اہم نقطہ اس پروگرام کا یہ ہے کہ عیسائی ابھی اس دور میں ہے کوئی نہیں۔ آج کے موجودہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس دور میں ہے ہی کوئی نہیں، یعنی اس وقت نہ کوئی موجودہ مسلمان، نہ کوئی عیسائی۔ حالانکہ اسلام شروع سے اب تک ایک دین ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم یہودیوں کو یہودیوں کے پرسپیکٹیو سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہودی اس وقت تھے۔ تو اب حیرت کی بات ہے کہ یہودی تھے اور زکریا علیہ السلام لوائی کے بیٹوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زکریا علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کہ یہودی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زکریا علیہ السلام نے بھی یہودیوں کو آل یعقوب کا وارث نہ سمجھا، وارث نہ مانا۔ وہ یہودیوں کو آل یعقوب کا وارث نہیں مانتے تھے، اور یہی وہ بات ہے کہ جو جوئش انسائکلوپیڈیا کے بک آف زکریا میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ بک آف زکریا میں فیتھ لیس پیپل ہیں، جودہ والے، اور قرآن میں یہ ذکر ہے کہ یہودی موجود تھے، لیکن زکریا علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ان کو آل یعقوب کا وارث نہیں قرار دیتے۔ اس گروہ سے خوف محسوس کرتے ہیں کہ یہ فاسق فاجر گروہ ہے، ظالم گروہ ہے، اور اسی لیے زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں، یرثنی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ ایک نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی آل یعقوب کے وارث نہیں ہیں۔ دعائے زکریا اس بات کا ثبوت ہے۔ اور 6 نمبر آیت میں سے دوسرا نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام لوائی کی نسل میں سے ہیں، جودہ کی نسل میں سے نہیں ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو وراثت ہے اب وہ زکریا علیہ السلام اور ان کی مانگی ہوئی دعا کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور وہ نشانیاں کس ذات پہ کس ذات پہ پوری ہوتی ہیں، یہ بات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تو آج کی آیت جو مکہ والوں کے لیے بالخصوص قابل غور ہے کہ زکریا علیہ السلام لوائی کے بیٹے ہوتے ہوئے، جودہ کی نسل میں سے مختلف ہوتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، یرثنی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور وارث، وراثت، اس کا فیصلہ دعائے زکریا میں سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔